نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قابل احترام شیخ محترم فضیلت الشیخ محمد مختار مدنی حفظہ اللہ، دیگر موقر اہل علم، میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، بلوغ المرام کی آخری فصل یا آخری حصہ کتاب الجامع، اس حصے میں سے 6 ابواب میں سے پہلا باب، باب الادب، اس کی احادیث کا ہم پچھلے کچھ دروس میں ایک ایک کر کے مطالعہ کر رہے ہیں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج اسی باب سے حدیث نمبر 8 اور اس سے آگے آنے والی حدیثوں کا انشاءاللہ ہم مطالعہ کریں گے۔ پچھلی حدیث میں ہم نے سلام کے کچھ آداب دیکھے تھے، آج انہی آداب میں سے ایک ادب اور اس حدیث میں ہم کو ملے گا، اور وہ ادب ہے جماعت کا ایک دوسرے کو سلام کرنا۔ اگر کئی افراد سے ملاقات کرتے ہیں، ان کے ہاں جاتے ہیں یا راستے میں ان کی ملاقات ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں سلام کا ادب کیا ہے؟ بلا شبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کے تعلق سے انفرادی اور معاشرتی آداب و اخلاق سارے کے سارے ہم کو ذکر کیے ہیں، سکھائے ہیں۔ ان آداب کی رعایت سے انسان کی اپنی بھی ترقی ہوتی ہے اور سماج میں مسلمانوں کے باہمی تعلقات بھی اچھے ہوتے ہیں۔ یہ احکام و آداب ایسے عطا کیے گئے ہیں کہ ان میں کسی پر بوجھ نہ ہو اور ان کی منفعت ہر ایک کو حاصل ہو جائے۔ آئیے حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس کے بعد اس سے ضمنی احکام ہم کچھ اخذ کرتے ہیں جسے علماء نے بتائے۔ وعن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجزئ عن الجماعة اذا مروا ان يسلم احدهم ويجزئ عن الجماعة ان يرد احدهم رواہ احمد والبیہقی۔ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک جماعت جب وہ کسی پر وارد ہو، کسی کے ہاں جائے، کسی سے ان کی ملاقات ہو، کسی پر سے ان کا گزر ہو، تو ان کی طرف سے اتنا کافی ہے کہ ان میں سے ایک شخص ہی ان لوگوں کو سلام کرے جن پر سے ان کا گزر ہوا ہے۔ یہ کافی ہے کہ ایک شخص سلام کرے، سب کے سب نہیں۔ وَيُجْزِئُ عَنِ الْجَمَاعَةِ أَن يَرُدَّ أَحَدُهُمْ، اور جن کو ان لوگوں نے سلام کیا ہے، یعنی اس شخص نے سلام کیا ہے جو ان کی طرف سے سلام کیا ہے، تو جن لوگوں کو سلام کیا گیا ہے ان میں سے اگر ایک ہی جواب دیتا ہے تو ان کی طرف سے بھی یہ اجزاء، یہ کافی ہو جاتا ہے، ان کی طرف سے کفایت کر جاتا ہے۔ اس حدیث کو امام احمد اور بیہقی نے روایت کیا ہے، امام احمد نے اپنی مسند میں اور امام البیہقی نے السنن الکبریٰ میں۔ اس تعلق سے ایک اور حدیث بھی ہے جسے حلیۃ الاولیاء میں حافظ ابو نعیم الاصفہانی نے روایت کیا ہے، اور صحیح الجامع صغیر میں شیخ الالبانی نے 798 پر اس کو صحیح کہا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں اذا مر رجال بقوم، جب کچھ لوگوں پر سے ان کا گزر ہو، کسی قوم پر سے یعنی کچھ لوگوں پر سے ایک جماعت پر ان کا گزر ہو، فسلم رجل من الذین مروا علی الجلوس، تو جن لوگوں کا گزر ہوا ہے وہ لوگ بیٹھے ہوں کو ان میں سے ایک آدمی ہی سلام کر لے، وَرَدَّ مِنْ هَؤُلَاءِ وَاحِدًا،
اور بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے اگر ایک ہی آدمی سلام کا جواب دے دے اجزاء عن ہؤلاء وعن ہؤلاء، تو ان کی طرف سے بھی یہ کافی ہو جاتا ہے اور ان کی طرف سے بھی کافی ہوتا ہے۔ تو اس حدیث سے بھی وہی مسئلہ مزید پختگی کے ساتھ واضح ہوتا ہے جو پچھلی حدیث میں آیا ہے۔ اس سلسلے میں شیخ محمد ابن صالح ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان السلام سنت کفایت ولیس سنت عین، کہ سلام سنت کفایہ ہے، یہ سنت عین نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے شیخ عثیمین کے نزدیک یہ سنت ہے، واجب نہیں ہے، بعض علماء کے نزدیک واجب ہے۔ اس اعتبار سے یہ چاہے اس کو سنت آپ مانیں یا اس کو آپ واجب مانیں، سلام اگر جماعت کے لوگ ساتھ میں ہیں، کچھ لوگ ساتھ میں ہیں، تو ان سب کی طرف سے ہر ایک کو سلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ہر پر واجب نہیں ہوتا ہے یا ہر کے لیے مسنون نہیں ہوتا ہے، بلکہ اگر ایک آدمی ان میں سے سلام کر دے تو ان سب کی ذمہ داری ادا ہو جاتی ہے، ایک آدمی کا سلام کرنا کافی ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں ان السلام سنت کفایت ولیس سنت عین، الدلیل ان سلام الواحد یکفی عن الجمیع، کہتے ہیں اس کی دلیل یہ ہے کہ ایک انسان کا، ایک مسلمان کا سلام کرنا سب کی طرف سے کافی ہوتا ہے۔ تو اس کو بلوغ المرام کی شرح فتح ذی الجلال والاکرام جو شیخ عثیمین کی شرح ہے، اس میں انہوں نے یہ بات کہی۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سلام ہر انسان پر لازم نہیں ہے، چاہے وہ سنت کے اعتبار سے ہو یا وجوب کے اعتبار سے ہو، بلکہ اگر جماعت میں انسان ہے تو سب کی طرف سے ایک بھی سلام کر دے تو کافی، اور اگر جماعت میں لوگ بیٹھے ہیں اور آنے والا سلام کرتا ہے تو اگر سب کی طرف سے ایک انسان بھی سلام کا جواب دے دے تب بھی کافی ہے۔ تو یہ مسئلہ ہم کو معلوم۔ ہاں اگر اکیلا آدمی ہے جو گھر پہ آتا ہے یا کسی مجلس میں آتا ہے تو اس صورت میں علماء نے کہا ہے، بعض علماء نے اس کو سنت ہی قرار دیا ہے اور بعض علماء نے کہا کہ یہ واجب ہے۔ اب اس کی طرف سے کون سلام کرے گا؟ جماعت کی طرف سے تو ایک کر رہا ہے، لیکن اب اس کو سلام کرنا چاہیے، جیسا کہ پچھلے احادیث میں ہم نے دیکھا تھا، پہلی حدیث میں ہم نے اس کی تفصیل دیکھی تھی۔ یہاں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک جماعت یعنی 10-12 لوگ مان لیجیے کسی دعوت میں آ گئے اور 8-10 لوگ ہیں، لیکن کسی گھر میں وہ داخل ہو رہے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ دروازے میں سے سارے کے سارے ایک ساتھ نہیں آتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ایک کر کے تاخیر کے ساتھ وہ داخل ہوتے ہیں۔ تو کیا پہلا آدمی اگر سب کی طرف سے سلام کر دے تو کیا یہ کافی ہے کہ سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا، یا بہتر یہ ہے کہ وہ لوگ اپنا اپنا داخل ہوتے وقت سلام کریں؟ اگر سبھی ایک ساتھ مل جاتے ہیں تب تو ٹھیک، جیسے وارد ہوئے، بیٹھے ہوئے لوگ ہیں راستے پر کہیں اور 10-12 لوگ جا رہے ہیں تو ایک نے سلام کر دیا، ایک تو صورت یہ ہے کہ وہ جماعت کی شکل میں برقرار ہیں۔ لیکن کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ باہر کچھ لوگ ہیں اور ایک ایک کر کے وہ لوگ اندر آ رہے ہیں، تو کیا کیا جائے ایسی صورت میں؟ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں فالظاہر انہ یجزئ بمعنی انہ تحصل به السنہ، یہ ادا ہو جاتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ سنت اس سے ادا ہو جاتی ہے یا سنت حاصل ہو جاتی ہے۔ وَأَنَّهُ لَا حَاجَةَ أَن يُسَلِّمَ الْجَمِيعُ، اور اس کی کوئی حاجت نہیں کہ سب کے سب سلام کریں، لیکن فی ظنی انہ لو سلم الجمیع والحال تقتضی ذلك فلا باس، کہتے ہیں لیکن میرے گمان میں، میری تحقیق میں یا میرے ذہن میں ایک بات یہ آتی ہے کہ اگر سب کے سب سلام کریں ایسی صورت میں جب کہ اس کا تقاضا ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ مثلا کہتے ہیں لِأَنَّهُ أَحْيَانًا يَأْتِي جَمَاعَةٌ وَيَدْخُلُونَ أَرْسَالًا وَاحِدًا وَاحِدًا، کہتے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آتے تو سب ساتھ میں ہی ہیں لیکن جماعت کی شکل میں، لیکن گھر میں جب داخل ہوتے ہیں تو ایک ایک کر کے داخل ہوتے ہیں۔ کل من دخل قال سلام علیکم، کہتے ہیں کہ پھر ایسی صورت میں ہر آدمی سلام کہے تو یہ بہتر ہے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اگر ایسا کوئی حال ہو کہ سب ساتھ میں آ جائیں لیکن داخل الگ الگ ہوں تو ہر داخل ہونے والا سلام کرے تو یہ زیادہ اچھی بات ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ یہ زیادہ مناسب ہے۔ تو یہ بھی بات انہوں نے بلوغ المرام کی شرح میں کہی ہے فتح ذی الجلال والاکرام میں۔ ایک اور ادب اس تعلق سے ضمناً یہ بھی ہے
کہ اگر مان لیجئے دو شخص جا رہے ہیں اور کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں یا ایک آدمی بیٹھا ہوا ہو، اب ان دونوں میں سے کون سلام کرے، اولا کیا ہے، بہتر کیا ہے؟ اس کی صورت ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں رجل یمشی مع ولدہ ومر برجل قاعد، کہ دو شخص جا رہے ہیں، ان میں سے ایک باپ ہے دوسرا بیٹا ہے، تو آدمی اپنے بیٹے کے ساتھ جا رہا ہے، تو اب دو ہو گئے، جماعت ہو گئی، اور ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے۔ حل من الادب ان الابن یسلم یقطع الخط علی ابیہ او من الادب ان یترک للاب، کہتے یہاں پر زیادہ مناسب کیا ہے کہ بیٹا باپ سے آگے بڑھ کر خود سلام کر لیں، یا پھر وہ خاموش رہے، باپ کے لیے سلام کا حق چھوڑے، باپ کو سلام کرنے کا موقع دے۔ کہتے ہیں الثانی لا شک، کہتے ہیں بلا شک اس میں زیادہ بہتر یہ ہے کہ دوسری چیز کو اختیار کرنا زیادہ مناسب ہے۔ وَكَذَلِكَ الْأَكْبَرُ مَنزِلَةً، اور اسی طرح سے نہ صرف عمر کے اعتبار سے بلکہ مقام کے اعتبار سے بھی بڑا اگر ساتھ میں ہے تو سلام کرنے کا اختیار حق زیادہ اس کو دینا چاہیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر 4-5 لوگ جا رہے ہیں اور ان میں سے کوئی بڑا ہے تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ وہ اس بڑے کے لیے اس شرف کو چھوڑیں، وہ لوگوں کو سلام کریں، اس لیے کہ حدیث میں کئی عمومی روایات ہیں جس میں شرف کی چیز کے لیے یا ایسے مواقع پر بڑے کو ترجیح دینے کی بات ہے، جیسا کہ ہم پچھلی حدیثوں میں بھی دیکھ چکے ہیں۔ تو شیخ عثیمین کہتے ہیں کہ اگر مان لو ایک جماعت میں لوگ ہیں تو سلام کا حق اس کے لیے چھوڑ دیں جو ان میں سے بڑا ہے، اگر وہ نہیں کرتا ہے سلام، کسی اور کو موقع دیتا ہے تو وہ سلام کریں، کوئی حرج نہیں، لیکن زیادہ اولا یہی ہے کہ بڑا سلام کریں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں مثال کے طور پر شیخ عثیمین نے مثال بھی یہاں بیان کی ہے کہ مان لیجئے ایک پوری جماعت آتی ہے، 8-10 لوگ آتے ہیں اور ان میں 5 سال کا کوئی بچہ ہے یا مان لیجئے 8-10 سال کا بچہ ہے، اور سب کی طرف سے آ کے مجلس میں وہ سلام کریں، تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ بڑوں کو سلام کرنا زیادہ مناسب ہے، وہ شرف کی چیز ہے، جن کو سلام کیا جا رہا ہے ان کے لیے بھی اور جو سلام کر رہا ہے اس کے اعتبار سے بھی، تو ادب یہ ہے کہ بڑا سلام کریں۔ اسی طرح سے مجلس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر مان لیجئے لوگ آ کے سلام کرتے ہیں یا ایک آدمی آ کے سلام کرتا ہے، اور مجلس میں بڑے بڑے لوگ بھی بیٹھے ہیں لیکن ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا ہے، سب کی طرف سے وہ جواب دے دے، تو جواب دینا زیادہ کیا مناسب ہے، کون جواب دے؟ کہتے ہیں شیخ عثیمین کہتے ہیں فَمِنَ الْأَدَبِ إِذَا دَخَلَ الْإِنسَانُ عَلَى مَجْلِسٍ فِيهِ كِبَارٌ وَصِغَارٌ وَسَلَّمَ أَن يَرُدَّ الْكِبَارَ، کہتے ہیں کہ مجلس میں کبھی کوئی آدمی داخل ہو تو اس مجلس میں اگر بڑے بھی ہیں چھوٹے بھی ہیں تو زیادہ مناسب یہ ہے، اور وہ سلام کریں تو زیادہ مناسب یہ ہے کہ ان میں سے بڑا جواب دے، بڑے کے لیے جواب کو چھوڑا جائے تاکہ آنے والے کا بھی اکرام ہو اور بڑے کا شرف اپنی جگہ باقی رہے۔ مان لیجیے مجلس میں جاتے ہیں، سب بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں اور کوئی سلام کا جواب نہیں دیا اور چھوٹا سا بچہ جواب دے رہا ہے، تو یہ آنے والے کے لیے بھی تھوڑا سا کراہت دل میں اس کی ہوتی کہ کسی نے بھی جواب نہیں دیا، چھوٹے بچے نے جواب دیا، تو بڑا ان میں سے جواب دے، اس لیے کہ اس کا بھی اس میں اکرام ہے۔ یہ فتح الذی الجلال والاکرام میں یہ اصول انہوں نے بتایا شیخ عثیمین نے کہ بڑا جواب دینا چاہیے۔ تو اس حدیث سے یعنی یہ بات معلوم ہوئی کہ سلام چاہے آپ اس کو واجب مانیں، فرض مانیں، واجب اور فرض ایک ہی ہوتا ہے، یا اس کو آپ سنت و مستحب مانیں، اس میں ادب یہ ہے کہ اگر جماعت میں ایک شخص سلام کرتا ہے تو اس جماعت کی طرف سے ادا ہوتا ہے، اور جماعت کی طرف سے ایک آدمی اگر جواب دیتا ہے تو ان کی طرف سے بھی وہ ادا ہو جاتا ہے، اور یعنی سب کو سلام کرنا اور جواب دینا ضروری نہیں ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ اس میں ایک ہی مسئلہ ہے اس لیے زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث نمبر 9، اس میں زیادہ تفصیل ہے۔ اس حدیث میں جو مسئلہ بیان ہوا ہے وہ یہ کہ غیر مسلموں کو سلام کرنے کی شرعی حیثیت کیا ہے، کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، یا اس کے مصلحتیں یا اس کے تعلق سے مزید ضمنی مسائل کیا ہیں۔ آئیے حدیث پہلے دیکھتے ہیں، اس کے بعد اس سے مستنبط مسائل علماء نے جو ذکر کیے ہیں یا اس حدیث پر گفتگو جو علماء نے کی ہے انشاءاللہ اس کو تفصیل سے ہم دیکھتے ہیں۔ وعنہ یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے، وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تبدأ اليہود والنصارى بالسلام
وَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاضْطَرُّوهُمْ إِلَىٰ أَضْيَقِهِ اخرجہ مسلم۔ اس حدیث میں دو مسئلے بیان ہوئے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہود و نصارہ کو سلام کرنے میں پہل مت کرو، اور اگر راستے میں وہ تمہیں مل جائیں، تمہارا مسابقہ یعنی آمنا سامنا ان سے ہو جائے، فَاضْطَرُّوهُمْ إِلَىٰ أَضْيَقِهِ، تو ان کو تنگ راستے کی طرف مجبور کر دو۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ کیا مسئلہ، اس کا جواب، اس کے معنی کیا ہیں اور اس کی تفصیل کیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ پہلا حصہ اس میں ہے لا تبدأ اليہود والنصارى بالسلام، یہود و نصارہ کو سلام میں پہل مت کرو۔ سلام کے معاملے میں سلام کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک سلام کرنا، دوسرے جواب دینا۔ تو سلام یہود و نصارہ کو مت کرو، پہل مت کرو سلام کرنے میں۔ تو اس حدیث سے علماء نے کہا ہے، شیخ مثال کے طور پر علامہ صنعانی کہتے ہیں، فیہ دلیل علی تحریم ابتداء المسلم للیہودی والنصرانی بالسلام، اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ یہودی اور نصرانی کو سلام کرنا حرام ہے۔ یہودی اور نصرانی کو سلام کرنا یا ابتدا کرنا سلام کی، یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ لأن ذلك اصل النہی وحمله على الکراہة خلاف اصلہ، کہتے ہیں کہ منع کی حدیثوں میں اصل حرام ہی ہوتا ہے، جس چیز سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیں وہ چیز منع ہوتی ہے، تو اصل جو ہے منع میں حرام ہے، جو چیز رسول نے منع کر دی حرام، الا یہ کہ کوئی قرینہ ایسا ہو جس سے معلوم ہوتا ہو کہ یہ حرام نہیں ہے بلکہ اس میں بچنا بہتر ہے۔ تو جیسے مثال کے طور پر یعنی عورت کے بچے ہوئے پانی سے، غسل کے بچے ہوئے پانی سے یا وضو کے بچے ہوئے پانی سے ایک آدمی وضو یا غسل کرے تو یہ بچنا بہتر ہے، لیکن یہ حرام نہیں ہے کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایسے بچے ہوئے پانی سے وضو کیا ہے۔ تو اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے، بلوغ المرام ہی میں یا دوسری حدیث کی کتابوں میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز سے منع کرتے ہیں، لیکن وہ منع کرنا حرمت کے طور پر نہیں ہوتا ہے بلکہ کراہت کے طور پر ہوتا ہے، بچو تو بہتر ہے، گناہ گار نہیں ہو گیا اگر کر لیا تو کہتے ہیں یہاں کیا ہے، نہ کرنا بہتر ہے یا کرنا حرام ہے، سختی ہے یا اتنی سختی نہیں ہے۔ کہتے ہیں اصل جو ہوتا ہے منع جب کر دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ چیز حرام ہو جاتی ہے، اور کہتے ہیں کہ اس کو یہ کہنا کہ یہ مکروہ ہے اور حرام نہیں ہے تو یہ اصل کے خلاف ہے، کیونکہ ممانعت میں اصل حرمت ہوتی ہے۔ تو یہ سبل السلام میں بات کہی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، وما، میں نے شروع میں بھی آیت پڑھی تھی، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ رسول تمہیں دیں اسے لے لو، اور جس سے تمہیں منع کر دیں اور روک دیں اس سے رک جاؤ۔ تو جس سے روک دیں، منع کر دیں، اس سے رک جاؤ، اس کا حکم اللہ نے بھی دیا ہے۔ اب ہم یہ کہیں کہ جس سے منع کریں نہ رکے تو بھی چلتا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس سے روک دیں رک جاؤ، منع کر دیں رک جاؤ، تو مطلب یہ ہے کہ رکنا ہی ہے، یعنی وہ چیز منع ہی ہے، وہ چیز حرام ہے، اس کا کرنا گناہ ہے کیونکہ مخالفت کر رہا ہے۔ الا یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی دوسری حدیث سے یا اسی حدیث میں معلوم ہو کہ اس کا کر لینا اس کی گنجائش ہے۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ یہود و نصارہ کو سلام کرنا جائز نہیں ہے۔ کیوں ایسا؟ سلام مسلمانوں کے لیے ہے، آگے بھی انشاءاللہ اس کی تفصیل آئے گی۔ تو سلام جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے ہے، یہ مسلمانوں کا حق ہے، جیسا کہ ہم نے پہلی حدیث میں دیکھا تھا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں، اور ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ جب تو اس سے ملاقات کرے تو اس کو سلام کر، تو وہ حق مسلمان کا ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ سارے انسان ہیں، ان سے اخلاق اور احسان کا سلوک اپنی جگہ ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مسلمان کے لیے خاص ہوتی ہیں۔ کوئی آدمی کہتے دیکھیے یہاں تو آپ بھید بھاؤ کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ جو کرتے ہیں ساری دنیا کے ساتھ کریں گے؟ تنخواہ لا کے گھر میں دیتے ہیں، یہ سارا کھانا وانا راشن وغیرہ جو ہے گھر میں لاتے ہیں، سارے لوگوں کے لیے کرتے ہیں؟ نہیں، کچھ اپنوں کا معاملہ خاص ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے چاہے وہ رشتہ داری کا معاملہ ہو، چاہے وہ دوسرے معاملات ہوں،
ہر تعلق کا ایک حق ہوتا ہے، اس کا ایک باؤنڈری ہوتی ہے. اسی طرح سے مسلمانوں کے لیے ایک دائرہ ہے، اس کے باہر والوں کے لیے ان کے اپنے حقوق ہیں انسانیت کے اعتبار سے، لیکن سلام حق ہے مسلمان کا. تو کہا کہ یہود و نصارہ کو سلام کرنے میں پہل مت کرو. یہی بات مشرکین کے بارے میں بھی آئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا لقیتم المشرکین فی الطریق فلا تبدؤوہم بالسلام واضطروہم الی اضیقہا. ابن السنی نے اس کو روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مشرکین سے راستے میں تمہاری ملاقات ہو جائے تو تم سلام میں پہل مت کرو، یعنی تم سلام مت کرو. واضطروہم الی اضیقہا، اور تم انہیں راستے کی تنگ جانب مجبور کرو. اس کی تفصیل آگے آئے گی. صحیح جامع صغیر حدیث نمبر 791 اور الصحیحہ میں شیخ الالبانی نے 1411 پر اس کو ذکر کیا اور کہا یہ صحیح ہے. تو معلوم ہے کہ یہود و نصارہ اور مشرکین ان کو سلام کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک مجلس میں مسلمان اور غیر مسلم سبھی موجود ہوں گے. کیا آپ ایسی مجلس میں السلام علیکم کہہ کے سلام کر سکتے ہیں؟ اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مر بمجلس وفیہ اخلاط من المسلمین والیہود. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس پر سے گزرے جس میں مسلمان اور یہود سب کے سب وہاں پہ مکس تھے، بیٹھے ہوئے تھے، مل جل کے بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ. فسلم علیہم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کیا. معلوم ہوا کہ اگر ایسی مجلس ہو جہاں مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلم بھی ہوں تو آدمی وہاں سے گزرتے ہوئے السلام علیکم کہہ سکتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عملاً بھی اس کا ثبوت موجود ہے. اس حدیث کو امام الترمذی نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے. سنن الترمذی، جامع ترمذی حدیث نمبر 2702. اور بخاری اور مسلم میں بھی ایک طویل حدیث میں یہ بات آئی ہے. بخاری میں کتاب الاستئذان حدیث نمبر 6254 اور مسلم میں 1798 پر یہ حدیث ہے. جیسا کہ میں نے بتایا کہ سلام مسلمانوں کے ساتھ خاص ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کی علت بھی بیان کی اور دو باتیں اس میں لینے کی ہے جو حدیث میں امام حاکم نے اس کو روایت کیا ہے، اور مسلم کی بھی ایک طویل حدیث میں یہ بات ہے. آپ نے فرمایا افشوا السلام بینکم تحابوا، اور تفصیل سے حدیث دوسرے الفاظ میں مسلم میں بھی موجود ہے. اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم. کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ اگر تم اس کا اہتمام کرو تو تم میں آپس میں محبت پیدا ہو جائے؟ سلام کو آپس میں عام کرو. تو یہاں فرمایا افشوا السلام بینکم تحابوا، یہاں پر علت اس کی بیان کی، کہا سلام کو عام کرو آپس میں، اس سے تمہارے درمیان محبت پیدا ہوگی. دو باتیں اس سے معلوم ہوئی. امام حاکم نے اس کو روایت کیا ہے صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 1086 حدیث نمبر 1086 ہے اور حدیث صحیح ہے. سلام کو عام کرو آپس میں. بینکم میں کس کی طرف اشارہ ہے؟ سارے عالم کی بات نہیں ہے. بینکم مسلمان معاشرہ، مسلمان امت، مسلمانوں میں اس کو عام کرو. تو معلوم ہوا کہ بینکم کہا ہے، ساری دنیا والوں کے لیے نہیں کہا. افشوا السلام بینکم، تو معلوم ہوا کہ مسلم معاشرے کی چیز ہے، یہ ادب مسلمانوں کے لیے ہے اور یہ حق بھی مسلمانوں کا ہے. پھر علت اس کی بتائی تحابو، تمہیں آپس میں محبت پیدا ہوگی. یہ جو اسلامی محبت ہے یہ خاص ہے مسلمانوں کے ساتھ میں. ٹھیک ہے، ایک انسان ہے، ماں باپ کی محبت ہوتی چاہے وہ مسلمان نہ ہو، اور اگر یہودی اگر اس کی بیوی مثلا اسلام میں گنجائش ہے اس سے محبت بیوی کے طور پر ہوتی ہے، نہ کہ دین کی بنیاد پر. تو دینی جو محبت ہے یہ صرف مسلمان کے لیے جائز ہے. تو یہ جو محبت ہے آپس کی محبت بڑھے گی یا پیدا ہوگی تو یہ سلام پر موقوف ہے. تو یہ محبت صرف مسلمان کے لیے ہے، دوسروں کے لیے نہیں ہے. ان کے لیے رحمت ہو سکتی ہے، جیسا حدیث میں آیا ہے کہ یعنی ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا. رحمت عمومی ہے، مسلمان، کافر، انسان، جانور، تو یہ رحمت سب کے لیے، حتیٰ کہ دشمن کے لیے بھی رحمت کا معاملہ ہے. لیکن وہ ایک الگ چیز ہے. محبت یہ مسلمانوں کے لیے خاص ہے.
تو یہ جو چیز ہے سلام سے پیدا ہوگی، تو ظاہر بات ہے کہ سلام تو مسلمانوں کے لیے ہے، اور یہ محبت صرف مسلمان کے لیے خاص ہے، لہذا سلام کی ابتدا کرنا یہ مسلمانوں کے لیے خاص ہے، دوسروں کے لیے نہیں ہے۔ بعض لوگ گھبراتے ہیں اس طرح کی چیزوں سے کہ دیکھو مسلمان غلط ثابت ہو جائے۔ ہر قوم کا اپنی قوم کے ساتھ یہ خصوصی معاملہ ہوتا ہے۔ آپ نیشنلزم کو دیکھیے، اپنے ملک والوں کے لیے ان کا ایک خاص معاملہ ہوتا ہے، خاندان والوں کا، قبیلے والوں کا، کسی بھی مختلف جو ہے یعنی سیاسی پارٹی والوں کا، یا الی آخر ہی ہر ایک کا اپنا ایک دائرہ ہوتا ہے، کچھ چیزیں ان کے ساتھ خاص ہوتی ہیں، وہ اس کو برا نہیں مانتے، دوسروں سے ڈرتے نہیں ہیں، تو یہ مسلمانوں کے لیے خاص ہے، گھبرانے کی بات نہیں۔ یہ نہیں کہا جا رہا کہ سلام آپ مت کیجیے اور ان کو مار ڈالیے، ایسی بات تو نہیں ہے نا، یہ ہے کہ ان کے ساتھ رحم کا، احسان کا سلوک ہو، جیسا کہ آگے آئے گا، لیکن سلام خاص ہے مسلمانوں کے لیے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَقَوْلُهُ لَا تَبْدَأُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَ بِالسَّلَامِ لَمْ يَقُلْ بِالتَّحِيَّةِ لِأَنَّ التَّحِيَّةَ أَعَمُّ، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود و نصارہ کو سلام میں پہل مت کرو، تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ تحیہ گریٹنگس میں ان کو پہل مت کرو، سلام کے ساتھ اس کو خاص رکھا ہے۔ کہتے ہیں لِأَنَّ التَّحِيَّةَ أَعَمُّ، اس لیے کہ کسی کو ملاقات کے وقت کچھ اچھی بات کہنا یہ ایک عام چیز ہے جس کو گریٹنگس کہتے ہیں ہم۔ قد يضطر الانسان فقد يضطر الانسان الى بداءتهم بالتحیۃ، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی مجبور ہو جاتا ہے کہ ملاقات کے وقت کمپنی کا باس ہے یا کوئی پڑوسی ہے یا کوئی اور آدمی ہے، کچھ سماج کا کوئی بڑا انسان ہے، اس سے ملاقات ہوئی دعوت کی بنیاد پر یا کسی اور وجہ سے، آدمی کو کچھ نہ کچھ اس کو بولنا پڑتا ہے، مسلمان ہے غیر مسلم کو بولنا پڑتا ہے، سلام تو نہیں کر سکتے، لیکن کوئی دوسرا ایسا کلمہ بول سکتا ہے جس سے اس کا استقبال یا اس طرح کی کوئی چیز ہو جب ضرورت پڑ جائے مسلمانوں کو، تو ایسا کر سکتا ہے۔ لیکن نقول لا تبدأهم بالسلام التحیہ مثل اہلا وسہلا، سلام مت کرو، لیکن التحیہ بول سکتا ہے، مثلا اہلا وسہلا، ویلکم، جیسے کوئی آدمی کسی کو کہے اگر کوئی آ جائے غیر مسلمس کے گھر پہ، یا کوئی آدمی کہے یعنی بہت خوب، یعنی مرحبا، یا اس طرح کے کوئی الفاظ اس سے کہہ سکتا ہے جو موٹے موٹے الفاظ ہوں جس میں کسی کا اکرام یا استقبال یا اس طرح کے کوئی کلمات ہوں جس سے اس کا دل خوش ہو، غیر مسلم کو اس طرح کی گریٹنگز دے سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں لیکن اس کی عید ہیپی کرسمس، ہیپی نیو ایئر یہ الگ چیز ہے، آپ سوچیں گے گریٹنگز کا مطلب یہ کہ ساری گریٹنگز اب شروع کر دو، نہیں، غیر اسلامی تیوہار کی گریٹنگز نہیں دے سکتے ہیں، لیکن ملاقات ہوتے وقت میں کچھ ایسے سہل کلمات جن سے کسی انسان کو اچھا لگے، ملاقات کے چپ کھڑا ہے مسلمان، ایسا بھی نہیں ہو، ایسے کلمات بول دے جس سے اس کی دل جوئی ہو، دل نرم ہو، تاکہ جو بھی مقصود ہے وہ حاصل ہو سکے، تو یہ چیز جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو سلام منع ہے لیکن تحیہ عام ہے، اور اس طرح سے کچھ کلمات بول سکتے ہیں۔ غیر مسلموں کے ضمن میں بعض علماء نے فاسقین اور اہل بدعت کے بارے میں بھی بات کہی ہے کہ ان کی تعزیر کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے ان کو بھی سلام اگر نہ کریں تو یہ بھی اسی کے ضمن میں آ سکتا ہے۔ سلف نے ان کو بھی ترک کیا سلام، لیکن وہ دائمی نہیں ہے، وہ مصلحت کے تحت ہے۔ مثلا ایک آدمی شراب میں پڑا ہوا ہے اور سنتا نہیں ہے، یا ناچ گانوں میں ہے اور اس کو سمجھائے تو بھی نہیں مانتا ہے، آپ نے سلام کرنا ہے اس کو چھوڑ دیا، کیوں؟ تاکہ اس کی اصلاح ہو، تاکہ اس کی اصلاح ہو، اسے شرم آئے کہ سلام ہی نہیں کر رہے مجھ کو، تو اس سے اگر وہ سدھر جاتا ہے تو گنجائش ہے۔ اب وہ سدھر گیا، چھوڑ دیا، میوزک چھوڑ دی، شراب چھوڑ دی، اب آپ کہیں کہ یہ شرابی تھا یا میوزک سنتا تھا، ناچ گانوں میں پڑا رہتا تھا، فلمیں دیکھتا تھا، ابھی بھی آپ بند کریں گے؟ نہیں، وہ علت زائل ہو گئی تو آپ سلام اس کو کریں گے، جواب بھی اس کا دیں گے۔ تو فاسقین کو سلام نہ کرنا یہ بھی اسی کے ضمن میں آ سکتا ہے، اس اعتبار سے کہ ان کی اصلاح ہو۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دخلت علی الحجاج فما سلمت علیہ، حجاج ابن یوسف کے ہاں میں گیا، میں نے سلام نہیں کیا اس کو۔ امام البخاری نے الادب المفرد میں اس کو روایت کیا ہے، حدیث نمبر 1025، اور اس کی سند صحیح ہے۔ تو حجاج ابن یوسف کو سبھی آپ جانتے ہیں، کتنے ظلم کیا اور کتنوں کا قتل کیا اس نے، بے گناہوں کا۔ تو اس طرح سے کوئی اگر آدمی فاسق ہے، فاجر ہے، گناہ کرتا ہے، ظالم ہے، آدمی اس کو سلام نہ کرے، اس کی تعزیر کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے یا اظہار کے لیے کہ ہم ناخوش ہیں، تو اس میں گنجائش ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ الٹا نہ ہو
کہ نہ کرنے کی وجہ سے وہی آپ پر ظلم کرنے لگے، ایسا نہ ہو، یا وہ اور زیادہ بگڑ جائے، ایسا نہ ہو۔ وہ سدھار کے نتائج کے امکان کے ساتھ مقید ہے۔ لیکن یہاں پر اب ہم نے یہ دیکھا کہ سلام نہ کیا جائے غیر مسلموں کو، کیا ان کا جواب بھی نہیں دینا ہے؟ اس بارے میں علماء میں یا مسلمانوں میں اختلاف ہے کہ کیا کیا جائے۔ آئیے اس لیے پہلے ایک حدیث دیکھتے ہیں اور اس کے نتیجے میں جو اختلاف پیدا ہو اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ ان کو سلام کا جواب وعلیکم السلام نہیں دے سکتے ہیں، ان کے سلام کا جواب میں ان کو یہ کہیں گے وعلیکم۔ یہ بہت سارے علماء نے بات کہی ہے، اس لیے کہ حدیثیں اس طرح سے آئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا سلم علیکم اہل الکتاب فقولوا وعلیکم۔ امام البخاری اور مسلم نے اس کو روایت کیا ہے کہ جب اہل کتاب یہود و نصارہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع کا دعویٰ کرتے ہیں یا موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کا دعویٰ کرتے ہیں، یہود موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کا دعویٰ کرتے ہیں اور نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع کا دعویٰ کرتے ہیں، کہا کہ جب اہل کتاب تم کو سلام کریں فقولوا وعلیکم، تو تم کہو وعلیکم۔ امام بخاری نے استئذان میں 6258 اور امام مسلم نے کتاب السلام 2163 پر اس کو روایت کیا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے۔ اس حدیث سے بعض علماء نے یہ مسئلہ اخذ کیا کہ دیکھو اگر اہل کتاب سلام کریں جواب تو دینا ہے، لیکن جواب پورا نہیں دیں گے جیسے مسلمان کو دیتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نہیں، اس کو صرف جواب میں کیا کہیں گے وعلیکم۔ اس کی علت، لیکن یہ مسئلہ بعض علماء نے کہا کہ نہیں، اگر کوئی یہودی و نصرانی یا کوئی غیر مسلم مشرک اگر سلام کرتا ہے تو اس کو وعلیکم السلام جواب دے سکتے ہیں۔ بعض علماء نے بات کہی ہے۔ کیوں کہا ایسا؟ کہا کہ اس وجہ یہ ہے کہ یہود مسلمانوں کو جب سلام کرتے تھے تو وہ ایسا سلام کرتے تھے جو بد دعا ہوتا تھا، لہٰذا ان کے جواب میں ٹھیک ہے تمہارے لیے بھی وہی اس طرح کی دعا رکھی گئی۔ آئیے اس کی تفصیل ہم دیکھتے ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مر یہودی برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دیکھیے تھوڑا سخت لگتا ہے مسئلہ، لیکن یہودی کیسے تھے ذرا یہ بھی دیکھ لیجئے، کیوں ایسا حکم دیا گیا۔ مر یہودی برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک یہودی کا گزر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا، پاس سے گزرا، فقال السلام علیکم، السلام علیک۔ السلام کے معنی موت کے ہوتے ہیں۔ السلام علیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا دے رہا ہے، بد دعا دے رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ مر جاؤ تم، موت آئے تمہیں، السلام علیک۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیک، اور تم پر بھی، یعنی تم پر موت آئے تو کہا کہ تم پر بھی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتدرون ما یقول، صحابہ سے آپ نے کہا جانتے اس نے کیا کہا؟ قال السلام علیک، اس نے کہا تم پر موت واقع ہو۔ قالوا یا رسول اللہ الا نقتلہ، کہ اللہ کے رسول قتل کر دیں اس کا؟ قال لا، آپ نے کہا نہیں۔ اذا سلم علیکم اہل الکتاب فقولوا وعلیکم، آپ نے فرمایا جب اہل کتاب تم کو سلام کریں تو تم انہیں کہو وعلیکم۔ اس حدیث کو امام البخاری نے استتابۃ المرتدین میں والمعاندین وقتالہم، یہ اس باب میں ذکر کیا ہے وقتالہم، اور حدیث نمبر 6926 پر یہ ہے، اور مسلم میں 2163 پر یہ حدیث موجود ہے، سیاق بخاری کا ہے۔ اس حدیث سے کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہودی آپ کو جب سلام کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو سلام میں کہتے تھے السلام علیکم۔ ان کی عادت یہی تھی کہ وہ الفاظ کو یعنی الٹ پلٹ کے کچھ ایسا کرتے تھے جس سے ان کے دل کی بھڑاس نکلے۔ السلام علیکم کہنے کے بجائے وہ کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم، السلام علیکم، تو یعنی السلام علیکم تم پر موت آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا سلام کرنے والوں کے لیے کیا کہا؟ جب وہ تم کو سلام کریں تم کیا کہو؟ وعلیکم یا وعلیک، اس طرح سے تم ان کا جواب دو۔ یہاں ایک بات سوچنے کی ہے کہ بہت سارے لوگ آج بھی جیسے میڈیا میں چل رہا ہے کہ اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے اور اس طرح کی باتیں، آپ دیکھیے مدینہ ہے، مدینے میں مسلمانوں کی حکومت ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بڑی اتھارٹی ہے کہ آپ حکم دے دیں کام ہو جائے گا. ایک یہودی آپ کو بد دعا کر رہا ہے السلام علیک، موت آئے تم پہ، مر جاؤ تم، اور صحابہ پوچھ بھی رہے ہیں اللہ کے رسول قتل کر ڈالیں اس کو، اور کوئی پوچھنے والا بھی نہیں، کوئی پکڑنے والا بھی نہیں، کوئی قانون ایسا نہیں جو اس کے خلاف چلے. اگر اس کو پکڑ کے قتل کر بھی دیا جائے تو کوئی پکڑنے والا نہیں، کوئی محاسبہ نہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا پاور ہونے کے باوجود بھی، اور اس انسان کے اس طرح آپ کے لیے موت کی چاہت اور بد دعا کرنے کے باوجود بھی آپ نے نہیں کہا کہ ہاں قتل کر دو اس کو، اس نے میری شان میں گستاخی کی، میرے لیے بد دعا کی، مار ڈالو اس کو. کون پوچھتا، کون پکڑتا، کون سا قانون تھا، کون سی کورٹ چلتی وہاں پہ؟ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہاں پر جو چاہتے حکم دیتے. لیکن اس کے باوجود آپ نے قتل نہیں کیا. اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ سارا شوشہ جو لوگ چھوڑتے ہیں اسلام میں دہشت گردی کا اور ظالمانہ حکومت کا اور اس طرح کی جتنی باتیں ہیں، تلوار سے پھیلا وغیرہ وغیرہ، تو اس طرح کی باتیں صحیح نہیں ہیں. یہ لوگوں کا اپنی طرف سے بنا ہوا جھوٹا مفروضہ ہے، اور مسلمانوں کو اس کے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے. یہ بھی ہے کہ کوئی بھی آ کے آدمی بٹن دبا دے مسلمان پھر شروع ہو جائیں، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی بھی آدمی آتا ہے اور مسلمانوں کو کام پہ لگا کے چلا جاتا ہے، اور پھر سب دھماکے ہونے کے بعد اور پریشانیاں ہونے کے بعد اور ادھر ادھر اتنے سارے ایجیٹیشن کے بعد پھر آ کے کہتا ہے سوری میرے سے سمجھنے میں غلطی ہوئی، اور سارا مسلمانوں کا ٹائم برباد اور سب ریسورسز برباد اور ساری چیزیں خراب. مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ ہر ایرے غیرے کا جواب نہیں دیا جاتا ہے. کچھ لوگ اپنی موت آپ مر جاتے ہیں، ان کا جواب دے کر ان کو ہم میڈیا میں ہائی لائٹ کرتے ہیں تاکہ جو لوگ اسلام دشمن لوگ ہیں، ایسی طاقتیں جو مسلمانوں کے خلاف چلتی رہتی ہیں، وہ ان لوگوں کو گود میں بٹھا لیں اور نائٹ ہوڈ دیں اور ان کو بہت ساری چیزیں سیکیورٹی، اسپیشل سیکیورٹی دے دیں، اور ان کو موقع مل جائے کہ بھئی کوئی پوچھ رہا نہیں تھا، آج چلو کچھ کیا ہم نے کارنامہ تو ہم کو پوچھنے والے بہت ہو گئے، ہمارے گریڈ بڑھ گیا. ہم کسی کو کیوں ہیرو بنائیں؟ سوچیں اس پہ. اس میں بڑے لوگوں کو کام کرنے دیں جو اہل علم ہیں، چاہے وہ دنیوی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے یا دینی اعتبار سے ہوں. اور دینی اعتبار سے سب سے مقدم ہے، سب سے سمجھدار یہ ہوتے ہیں اس میں. بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی، اب دیکھیں گھر میں آ کے بھی بولتے تھے ایسا وہ لوگ. حضرت عائشہ فرماتی ہیں ان یہودا اتوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا السلام علیکم. یہود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئے، اور آنے کے بعد جب انہوں نے آپ کو سلام کیا تو کہا السلام علیکم، تم پر موت آ جائے. حضرت عائشہ نے سنا اس کو، فقالت عائشہ علیکم، بلکہ تم پہ موت آئے، ولعنکم اللہ، اور اللہ کی لعنت بھی تم پر آئے، وغضب اللہ علیکم، اور اللہ کا غصہ بھی تم پر نازل ہو. موت بھی آئے، لعنت بھی آئے، غصہ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کو مسلمان برداشت نہیں کرتا. اور حضرت عائشہ بیوی بھی تھیں اور مسلمان بھی تھیں، ام المؤمنین بھی ہیں، اور مسلمانوں میں مقدم خواتین میں سب سے یعنی اعلیٰ خواتین میں سے. تو کہا کہ تم پر غیرت آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ایسی دعا کرتے ہیں، بد دعا کرتے ہیں. کہا تم پر بھی موت آئے، بلکہ تم پہ موت آئے، کیونکہ بعض روایت میں بل کا لفظ بھی آیا ہے، بلکہ تم پہ موت آئے، اور اللہ کی لعنت تم پر آئے، اور اللہ کا غصہ تم پر آئے. قال مہلا یا عائشہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے عائشہ ذرا تھوڑا ٹھہرو، مہلاً صبر سے کام لو، علیک بالرفق، تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم نرم راستہ اختیار کرو، رفق نرمی اختیار کرو. وَإِيَّاكِ وَالْعُنْفَ وَالْفُحْشِ، خبردار سختی اور فحش، بالکل ایسی بات کرنا جو ادب کے خلاف ہو، یہ مناسب نہیں ہے، اس سے بچو. قالت اولم تسمع ما قالوا، کہ اللہ کے رسول آپ نے سنا نہیں وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کے لیے موت کی دعا کر رہے ہیں. قال اولم تسمع ما قلت، کہا تم نے نہیں سنا میں نے کیا کہا. رددت علیہم، میں نے ان کا جواب دیا. فیستجاب لی فیہم ولا یستجاب لہم فی، میری دعا ان کے حق میں قبول ہو جائے گی، یعنی ان کے خلاف قبول ہو جائے گی، ان کی دعا میرے خلاف قبول نہیں ہوگی. انہوں نے کہا تم پہ موت آئے، میں نے کہا تم پہ. تو اب کیا ہوا کہ انہوں نے میرے لیے موت کی دعا کی، اور میں نے کہا تم پہ، بلکہ تم پر آئے. تو ان کی دعا، ان کی بد دعا، ان کی جو بھی لعنت یا جو بھی اس طرح کی چیز تھی میرے حق میں یعنی قبول نہیں ہو سکتی ہے، اللہ اس کو نہیں قبول کرے گا. لیکن میں نے جو جواب میں دیا، بلکہ جو تم نے میرے لیے مانگا وہ تمہارے لیے. جیسے ہمارے عام طور سے کہتے کوئی کسی کو کہے تو غصہ دلانے کے لیے کہتا سیم ٹو یو، تو اس طرح سے جو ہے یعنی بلکہ تم پہ موت آئے. تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ
अस्सलामु अलैकुम, आपने अस्साम का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। तुमने जो मेरे लिए मांगा है, तुम अच्छा मांगते तो अच्छा जवाब मिलता, लेकिन तुमने मेरे लिए ये मांगा तो मैं भी तुमको वही, तुम्हारे लिए वही दुआ कर रहा हूँ जो तुमने मेरे लिए मांगा वो तुम्हारे लिए है। व अलैकुम, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा को मना किया, ऐसा मत बोलो, एकदम लानत और गुस्सा अल्लाह का, और इतना गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो ट्रिकरी कर रहे हैं, अगर वो अक्लमंदी अपनी चला रहे हैं, ज़ुबान की महारत इस्तेमाल करके ऐसी गुस्ताखी की कोशिश कर रहे हैं, हम वैसी ज़ुबान इस्तेमाल न करें, बल्कि हम क्या करें, अपने इस्लामी आदाब के दायरे में रहते हुए अक्लमंदी इस्तेमाल करें। अक्लमंदी और अखलाक दोनों को जमा करना चाहिए, दोनों को जमा करना चाहिए। अक्लमंदी अखलाक से आज़ाद ना हो जाए, वो मकर व फ़रेब न बन जाए, वो ऐसा न बने कि इस्लामी हुदूद और अखलाकियात को छोड़ दे आदमी बदला लेने में, नहीं, बल्कि हुदूद में बाकी रहते हुए, अखलाकी हुदूद में बाकी रहते हुए आदमी तरकीब चलाए। कहा कि उन्होंने बद्दुआ की, मैंने कहा वालेकुम, तुम पे भी वही हो। तो इस हदीस को इमाम अल बुखारी ने किताबुल अदब में रिवायत किया है, हदीस नंबर 6030, और सही मुस्लिम किताबुस सलाम हदीस नंबर 2165। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा, इदा सल्लम अलैकुमुल यहूद फ़इन्नमा यक़ूलु अहदुहुम अस्सलामु अलैक। आपने फरमाया जब यहूद तुमको सलाम करते हैं ना, तो उनमें से सलाम करने वाला कहता है तुम पे मौत आ जाए, अस्सलामु अलैक, तो तुम में से जो आदमी जवाब दे वो ये कहना चाहिए फ़कुल व अलैक, तुमको चाहिए कि तुम यूँ कहो, बल्कि तुम पे, जो तुमने मेरे लिए कहा वो तुम पे। तो इसको भी इमाम बुखारी ने किताबुल इस्तिदान में 6257 पे रिवायत किया है, और इमाम मुस्लिम ने किताबुस सलाम में रिवायत किया है 4026। ये अहादीस जो हैं दोनों तरह की हमने देखी, जिनमें मालूम ये हुआ कि असल जो इल्लत थी वालेकुम बोलने की, वो ये नहीं थी कि वो गैर मुस्लिम है। असल इल्लत जो उनको वालेकुम कहने की थी वो ये थी कि वो अस्सलामु अलैकुम कहते थे। तो अब लोगों में दो तरह के लोग हो गए, गैर मुस्लिमों में, यहूद नसारा हों या मुशरिकीन हों। एक वो लोग हैं जो अस्सलामु अलैकुम या इस तरह के कोई ऐसे अल्फाज आपको सलाम में कहें जो बुरे हों, जिसमें अपनी ज़ुबान की चालाकी इस्तेमाल करते हुए आपको ऐसे अल्फाज कहें अस्सलामु अलैकुम जैसे। तो और दूसरे वो लोग हैं जो वाकई सलाम करें। देखिए मुसलमान आपस में मिलते हैं एक दूसरे से अस्सलामु अलैकुम कहते हैं, और आज भी कई लोग ऐसे हैं गैर मुस्लिम हैं, वो आपको कहते हैं अस्सलामु अलैकुम ताकि आप खुश हो जाएं, वो आपका सलाम इस्तेमाल करते हैं, न कि अस्सलामु अलैकुम। क्या दोनों के साथ वही मामला किया जाए, क्या दोनों को वालेकुम कहा जाए? तो उलमा ने इस सिलसिले में कहा है, जैसे मिसाल के तौर पर शेख इब्न उथैमीन रहमतुल्लाह फरमाते हैं, फ़इदा क़ाल अल यहूदिय्यु अव नसरानिय्यु अस्सलामु अलैक बिलफ़्ज़िन सरीहिन फ़अक़ूल अलैकस्सलाम बिलफ़्ज़िन सरीह। फ़तहुल जलाल में शेख उथैमीन ने बात कही है कि अगर कोई यहूदी या नसरानी अगर यूँ कहे अस्सलामु अलैक, वो साम नहीं बल्कि सलाम कहे, साफ़ अल्फाज में कहे, तो मैं भी उससे कहूँगा अलैकस्सलाम, तुझ पर भी सलामती हो। मैं भी सरीह अल्फाज के साथ उसको बोलूँगा, न कि सिर्फ व अलैक। तो इससे बात मालूम हुई कि यानी अगर कोई गैर मुस्लिम हमको सलाम सही सलाम करता है तो उसका जवाब भी हमको सही तौर पर देना चाहिए, सिर्फ व अलैक में किफ़ायत नहीं करना चाहिए। वो उन लोगों के लिए है व अलैकुम या व अलैक जो अस्सलामु अलैकुम कहें। इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते हैं फ़लौ तहक़्क़क़ अस्सामिअु अन्न अज़्ज़िम्मिय्य क़ाल लहू सलामुन अलैकुम ला शक्क फ़ीह। अगर कोई मुसलमान जिसने सलाम सुना किसी ज़िम्मी का, और ज़िम्मी ने सलाम उसको किया सलामुन अलैकुम, तुम पर सलामती हो वाला सलाम किया, और जिसमें इसको कोई शक नहीं है कि मालूम नहीं उसने साम कहा या सलाम कहा, बल्कि सराहत के साथ उसको मालूम है कि सलाम ही किया है, फ़हल लहू अन यक़ूला व अलैकस्सलाम औ यक़्तसिर अला क़ौलिही व अलैक। तो इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह सवाल खड़ा कर रहे हैं, कह रहे तो उसने क्या करना चाहिए, क्या वो व अलैकस्सलाम कहे या फिर वो सिर्फ व अलैक पर इक्तिफ़ा करे, दोनों में से क्या करे? कहते हैं फ़ल्लज़ी तक़्तज़ीहिल अदिल्लतु शरइय्यतु व क़वाइदु शरीअति अन युक़ाल लहू व अलैकस्सलाम। कहते हैं कि शरीयत की जो दलीलें हैं, दलाइल शरइया और क़वाइद शरीयत का तकाज़ा ये है कि
مسلمان کو چاہیے کہ اس یہودی یا اس ذمی کو، غیر مسلم کو جواب میں وعلیک السلام صفائی کے ساتھ کہے، نہ کہ صرف وعلیک۔ کہتے ہیں فَإِنَّ هَذَا مِن بَابِ الْعَدْلِ وَاللَّهُ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ، کہتے ہیں یہ اس لیے کہ یہ عدل و انصاف کے باب میں سے ہے، عدل و انصاف کا تقاضا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے عدل اور احسان کا ہم کو حکم دیا ہے، ہم انصاف کریں۔ وہ تو آپ کے لیے سلامتی کہہ رہا ہے اور آپ اس کے ساتھ میں سلامتی کی بات نہیں کر رہے ہیں، تو اگر وہ سلامتی کی دعا کرتا ہے آپ کے لیے تو آپ بھی اس کے لیے سلامتی کی دعا کریں۔ ٹھیک ہے، اخروی اعتبار سے اس کے لیے نہ صحیح، لیکن دنیا میں تو سلامت رہ سکتا ہے، دنیا کی دعا اس کے لیے کر سکتے اگر وہ اچھا آدمی ہے، جیسا کہ آگے آئے گا انشاءاللہ۔ وقد قال تعالی وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ قرآن کریم میں سورہ نساء آیت نمبر 86 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم کو تحیہ، اسلامی اعتبار سے کوئی تحیہ کہا جائے، کوئی گریٹنگز تم کو کی جائے، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، تو جواب میں تم اس سے بہتر تحیہ کہو یا کم از کم اتنا ہی لوٹا دو۔ کسی نے تم کو کوئی تحیہ کیا، گریٹنگز کی، تو یا تو تم اتنا اس سے بہتر جواب دو، جیسے کوئی آدمی السلام علیکم کہے، آپ کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، آپ نے اس سے زائد کہا، یہ کیا ہے؟ یہ احسان ہے۔ لیکن آپ کو اس نے کہا السلام علیکم اور آپ میں جواب میں کہیں کہ وعلیکم السلام، زیادہ نہیں کہا، یہ عدل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عدل و احسان کا حکم دیا ہے۔ احسان زائد ہے اور اس کا اہتمام بھی زائد ہے، نفل ہے، لیکن عدل واجب ہے۔ اگر آپ اس سے زیادہ بولتے ہیں اچھی بات ہے، نہیں بولتے ہیں کم از کم اتنا جواب آپ کو دینا پڑے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، اس سے بہتر جواب دو یا کم از کم اتنا جواب تو دو ہی۔ تو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَنَدَبَ إِلَى الْفَضْلِ وَأَوْجَبَ الْعَدْلَ، پیاری عبارت کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فضل کو، زائد کو مستحب قرار دیا اور اس کی طرف رہنمائی کی، اور عدل کو واجب کیا۔ فضل کو مستحب قرار دیا، زائد کو، لیکن جتنا کہا اس کا جواب اتنا دینا اس کو واجب قرار دیا۔ تو یہاں پر احکام اہل ذمہ میں جلد 1 صفحہ 425 پر ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بات کہی، اور ان کے نزدیک یہی ہے کہ اگر آپ کو کوئی غیر مسلم، بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم یہ ہے، اور وہ لوگ سنتے ہیں آپ کے سلام کے جواب کو، کوئی تو وہ دوسروں کو تو وعلیکم السلام بولتا ہے، میرے کو ہمیشہ وعلیکم بولتا ہے، پورا سلام نہیں کرتا، سلام کا ورڈ ہی اس کے منہ سے کبھی سنا نہیں میں نے اپنے لیے، برا مانتے ہیں وہ لوگ، ان کو برا لگتا ہے۔ تو اگر وہ سلام آپ کو کرتا ہے وعلیکم السلام، السلام علیکم، تو آپ جواب میں اس کو وعلیکم السلام کہہ سکتے ہیں۔ علامہ صنعانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ومفہوم قولہ لا تبدؤوا انہو لا ینہا عن الجواب علیہم ان سلموا، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود جب ملاقات تمہاری ہو، یہود و نصارہ، تو تم سلام میں پہل مت کرو۔ تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے منع کیا ہے وہ پہل ہے، جواب سے منع نہیں کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ انہو لا ینہا یا لا ینہا عن الجواب علیہم ان سلموا، اگر وہ سلام کریں تو جواب سے تھوڑی نہ منع کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وَيَدُلُّ لَهُ عُمُومُ قَوْلِهِ تَعَالَى وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے عموم میں یہ بات آتی ہے جس میں اللہ نے فرمایا کہ جب تمہیں کوئی تحیہ کہا جائے، گریٹنگز کہی جائے، تو تم یا تو اس سے بہتر جواب دو یا اتنا ہی جواب دو۔ یہ سبل السلام میں علامہ صنعانی نے یہ بات کہی ہے۔ اس تعلق سے سلف سے آثار صراحت کے ساتھ بھی آئے ہیں، ان کو بھی دیکھ لینا مناسب ہے۔ ابو عثمان النہدی کہتے ہیں کتب ابو موسیٰ الی رہبان یسلم علیہ فی کتابہ، ایک راہب عیسائیوں کا تھا، اس کو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا، اور اس کتب ابو موسیٰ الی رہبان یسلم علیہ فی کتابہ، تو انہوں نے اس میں، یعنی جس نے اس نے سلام کیا تھا تو سلام کے جواب میں انہوں نے بھی سلام اس کو بھیجا۔ فقیل لہ اتسلم علیہ وہو کافر، کہا آپ اس کا سلام کر رہے ہیں اس کو آپ جبکہ وہ کافر ہیں؟ قال انہ کتب الی فسلم علی، اس نے مجھ کو خط لکھا تھا اس راہب نے، تو اس نے مجھ کو سلام کیا تھا، فرددت علیہ، تو میں نے بھی اس کے سلام کا جواب دیا۔
یعنی ابو موسیٰ اشعری نے ابتدا نہیں کی تھی سلام کی، لیکن اس نے جب سلام کیا اس عیسائی نے ان کو خط میں، تو انہوں نے بھی خط میں اس کو سلام کا جواب وعلیکم السلام یا وعلیکم السلام بھیجا۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ ایسا کیسا، وہ تو وہ کافر ہے، اس کو آپ جواب دے رہے سلام کا؟ کہا اس نے مجھ کو سلام کیا تو میں نے اس کا جواب دیا۔ معلوم ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی یہ بات معلوم تھی کہ سلام کا جواب دیا جائے گا، چاہے وہ یہودی ہو چاہے وہ نصرانی ہو۔ الادب المفرد روایت نمبر 1101 اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اسی طرح سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رد السلام علی من کان یہودیا او نصرانیا او مجوسیا، سلام کا جواب دو، سلام کا سلام سے جواب دو، چاہے وہ یہودی ہو یا نصرانی ہو یا مجوسی ہو، بِأَنَّ اللَّهَ، یعنی مجوسی مشرک ہوتا ہے، یہودی نصرانی مجوسی ہو، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم یا تو اس سے بہتر جواب دو یا اتنا ہی جواب لوٹا دو۔ تو یہ بھی الادب المفرد میں 1107 پر روایت موجود ہے اور حسن روایت ہے۔ شیخ الالبانی نے اس کی تحقیق الصحیحہ میں حدیث نمبر 704 کے تحت ذکر کی ہے۔ آیت میں کہا گیا ہے کہ جب تمہیں سلام کیا جائے تو اس سے بہتر جواب دو یا اتنا ہی، یہ نہیں کہا کہ مسلمان سلام کرے یا غیر مسلم، بس تم کو سلام کیا جائے تو اس کو مبہم رکھا گیا کہ سلام کرنے والا کون ہے۔ اگر غیر مسلم کے سلام کا جواب نہیں دینا ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا کہ اگر صرف مسلمان تم کو سلام کرے تو جواب دو، یا اگر سب لوگ سلام کریں تو صرف مسلمان کو جواب دو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نہ سلام کرنے والے کی قید بیان کی، نہ جواب کس کو دیا جائے اس کی قید بیان کی ہے۔ تو جب اللہ نے اس کو مقید نہیں کیا ہے تو بلا دلیل ہم کو بھی مقید اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ بات ان احادیث سے روایت سے ثابت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ایک روایت ہے، تھوڑا اس میں آپ غور کریں کہ کیا اس کو رحمت کی دعا بھی دے سکتے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بعض علماء نے کہا ہے، لیکن بعض سلف سے اس کی ممانعت آتی ہے، بعض نے کہا کہ بطور استحباب ہے اور یعنی ضروری نہیں ہے۔ مثلا عقبہ ابن عامر الجہنی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ان سے روایت ہے، ان کے بارے میں روایت ہے، انہ مر برجل حیئتہ حیئت مسلم فسلم۔ اس میں بہت تعجب کی چیز ہے، غور کریں اس پر۔ راوی کہتے ہیں کہ عقبہ ابن عامر صحابی ہیں، ان کے پاس یعنی ان کا گزر ایک شخص کے پاس سے ہوا، حیئتہ حیئت مسلم، اس کی حیت، اس کا یعنی چال ڈھال یا اس کا ظاہر ہم کہیں، اس کی حیت ایک مسلمان کی طرح تھی، یعنی اس کو دیکھنے سے ایسا لگتا تھا گویا کہ مسلمان ہے۔ اس سے ایک چیز سوچنے کی ہے، اس زمانے میں مسلمانوں کی اپنی ایک حیت ہوا کرتی تھی جس کو دیکھ کے پہچانا جائے کہ مسلمان ہے۔ آج معاملہ بالعکس ہو گیا ہے، مسلمان کی حیت غیر مسلموں کی طرح ہو گئی ہے، یہ بھی سوچنے کی چیز ہے۔ کہا کہ انہ مر برجل حیئتہ حیئت مسلم، وہ مسلمان کی طرح دکھائی دے رہا تھا بظاہر، فسلم، انہوں نے اس کو سلام کیا مسلمان سمجھ کے، فرد علیہ وعلیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی اس نے سلام کیا، فرد علیہ، انہوں نے جواب دیا، اس کو صحابی نے جواب دیا، اس آدمی نے سلام کیا، فرد علیہ وعلیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم پر بھی سلام ہو اور اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکت ہو۔ فقال له الغلام انہ نصرانی، غلام نوجوان نے کہا ان کے ساتھ جو تھا، وہ کرسچن ہے، وہ نصرانی ہے۔ فقام عقبہ فتبعہ حتی ادرکہ، حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ گئے اس کے پاس، ڈھونڈا اس کو اور اس سے ملاقات کی۔ فقال ان رحمت اللہ وبرکاتہ علی المؤمنین، انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ کی رحمت اور اس کی برکت جو ہے ایمان والوں کے لیے خاص ہے۔ لیکن اطال اللہ حیاتک واکثر مالک وولدک، کہا لیکن ٹھیک ہے تم کو دوسری دعا دیتا ہوں، کیا؟ اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی بڑھائے، تمہارا مال بڑھائے، تمہاری اولاد بڑھائے۔ الادب المفرد حدیث نمبر 1112 اور یہ روایت حسن درجے کی ہے۔ اس سے کئی باتیں معلوم ہوئیں۔ اس سے ایک بات تو وہی جیسے میں نے ذکر کی کہ وہاں اس زمانے میں غیر مسلم بھی اسلامی معاشرے میں رہ کر مسلمانوں کے طور طریقوں کو اپناتے تھے، جس سے شبہ ہوتا تھا کہ شاید ہی مسلمان ہوں۔ تو اس آدمی نے ان کو سلام کیا،
انہوں نے جواب میں صرف سلام اتنا ہی نہیں بلکہ جواب میں کیا کہا؟ رحمت اور برکت کی بھی دعا دی ہے. لیکن بعد میں معلوم پڑا مسلمان نہیں، تو جا کے ملاقات کی، کہا دیکھ رحمت اور برکت جو ہے نا یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے، لیکن تیرے لیے دوسری دعا دیتا ہوں. کیا؟ تیرے لیے اللہ تیری زندگی بڑھائے، تیرا مال بڑھائے، تیری اولاد بڑھائے. اس سے یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے اولاً تو یہ کہ رحمت و برکت کا اختصاص مسلمان کے لیے ہے، لیکن دنیوی اعتبار سے اس کے لیے دعا کی جا سکتی ہے جیسا کہ انہوں نے کی ہے، کیونکہ اچھا آدمی، سلام کیا اس نے مسلمان کو دیکھ کے، لعنت کی دعا نہیں کیا، نظر انداز بھی نہیں کیا، سلام کیا، اچھا ہی آدمی ہوگا. تو انہوں نے اس کو دعا دی دنیوی اعتبار سے، آخرت کی نہیں، اللہ مغفرت کرے، جنت میں ڈال دے، نہیں، کیونکہ اس کے لیے ایمان کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. ایک مسلمان بھی مرتد ہو جائے تو اس کے لیے بھی دعا نہیں کر سکتے، چاہے وہ رشتہ دار ہو، تو وہ تو مسلمان بھی نہیں ہوا. تو اس کے لیے لیکن دنیاوی دعا کی، کیا کہا؟ تیری زندگی بڑھا دے. جیسے آپ کسی غیر مسلم کے پاس جائیں اور وہ بیمار ہے اور اچھا انسان ہے، مسلمانوں کے لیے اچھا ہے، کام آتا ہے، ہمدرد ہے مسلمانوں کا، آپ اس کے لیے دنیا کی دعا کر سکتے، آپ اس کے لیے شفا کی دعا کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ تم کو بیماری سے نجات دے دے، اللہ تمہاری عمر بڑھا دے، اللہ تم کو صحت دے، تندرستی دے. غیر مسلم کے لیے آپ دعا کر سکتے ہیں بشرطے کہ وہ آدمی اچھا انسان ہو. تو یہ جو ہے لیکن اطال اللہ حیاتک و اکثر مالک و ولدک، کہ تیرا مال بڑھا، اللہ تجھے خوب اولاد دے. تو اس زمانے میں اولاد کا ہونا قوت مانا جاتا تھا. آج جو ہے لوگ ہم دو ہمارے دو پر آ گئے ہیں. تو یہ جو چیز ہے اس سے حدیث میں یہ بات معلوم ہوئی. تو پہلی چیز ہم نے سمجھی حدیث میں کہ سلام یہود و نصارہ اور مشرکین کو شروعات نہیں کریں گے، لیکن اگر وہ پورا سلام کرتے ہیں تو ان کو وعلیکم السلام جواب میں کہہ سکتے ہیں. اگر وہ بد دعا کی طرح کچھ کہیں تو وعلیک اس کو کہیں گے، چاہے وہ یہودی ہوں یا کوئی اور ہو. پھر دوسری بات جو حدیث میں آئی ہے وہ ہے کہ وَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ، اگر وہ تمہیں راستے میں ملیں، فی طریق فَاضْطَرُّوهُمْ إِلَىٰ أَضْيَقِهِ، تو انہیں راستے میں یعنی تنگی کی طرف تم مجبور کر دو. اس کے معنی کیا ہیں؟ صنعانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وفی الحدیث دلیل علی الجائہم الی مضیق الطرق اذا اشترکوا ہم والمسلمون فی الطریق فیکون واسعہ للمسلمین فإن خلت الطریق عن المسلمین فلا حرج علیہم. کہتے ہیں کہ اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ جب راستہ تنگ ہو، مان لیجیے راستہ ہے اور 4-5 مسلمان جا رہے ہیں ساتھ میں، اب سامنے سے یہود آ رہے ہیں یا نصارہ آ رہے ہیں، تو اب کیا کیا جائے؟ مسلمان ہٹ کے ان کو راستہ دیں؟ نہیں، بلکہ کیا کریں؟ ان کو وہاں سے جانے کے لیے مجبور کریں جہاں خالی ہے. یہ نہیں کہ ان کے لیے بازو ہو جائے، ان کو یعنی تنگی کی طرف مجبور کریں. تو مسلمانوں کے لیے کیا ہو کہ اذا اشترکوا هم والمسلمون فی الطریق فیکون واسعہ للمسلمین، جو راستہ وسیع ہے وہ مسلمان کے لیے ہوگا، وہ تنگی میں سے نکل جائیں، ان کے لیے جگہ نہ بنائیں. یہ اسلامی غیرت کے نتیجے میں ہے. فَإِنْ خَلَتِ الطَّرِيقُ عَنِ الْمُسْلِمِينَ فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِمْ، لیکن اگر یعنی مسلمان نہیں راستے پر تو ان کے لیے راستے کے درمیان سے چلنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ نہیں کہ ان کے لیے راستہ ہی بند کر دو، یہ نہیں ہے، بلکہ وہ گزریں. لیکن آمنا سامنا اگر ہو تو مسلمان ان کے لیے ذلت سے الگ نہ ہوں، سائیڈ نہ ہوں، بلکہ مسلمان اپنے راستے پر چلتے رہیں، وہ بازو سے نکلیں گے. لیکن اگر کوئی راستے پر نہیں ہے تو یہ نہیں کہا جائے کہ چلو کونے میں سے چلو، وہاں پہ دیوار سے چپک کے چلو، نہیں، ایسا نہیں کیا جائے گا، بلکہ وہ راستے پر چل سکتے ہیں. شیخ عثیمین نے یہ بھی کہا کہ اسلامی حکومت میں یہود راستوں پر گھوم پھر سکتے ہیں، ان کے لیے کوئی منع نہیں ہے، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ بھی شیخ عثیمین نے بات کہی ہے کہ ایسا نہ کیا جائے کہ ان کو کونے میں دھکیل دیں کہ وہ پل پہ سے نیچے گر جائے یا کسی تنگی میں چلا جائے یا کھائی میں چلا جائے. اس طرح کی چیز بھی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ضرر نہیں ہونا چاہیے. مسلمان کسی ذمی کو، کسی غیر مسلم کو ضرر نہیں پہنچا سکتا ہے، الا یہ کہ شرعی اعتبار سے ایسے حالات پیدا ہوں، جنگ کے حالات ہیں یا اس طرح کی چیزیں ہیں، تو ایسا نہیں کر سکتے ہیں، کسی کے لیے مجبوری پیدا نہیں کر سکتے. لیکن یہ اسلامی غیرت اور اسلامی حمیت کا تقاضا ہے کہ ایسا کیا جائے. ہے لیکن کیا ان سے ان کے اوپر ظلم کیا جائے گا؟ نہیں. ان کے اوپر احسان چھوڑ دیں گے؟ نہیں. ان کے ساتھ انصاف چھوڑ دیں گے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے سورہ الممتحنہ آیت نمبر 8 میں، اس کو یاد رکھیں، آیت اور ہر ایک کو یاد بھی ہونا چاہیے، ضرورت کام آتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
ला यनहाकुम अल्लाहु अनिल लदीन लम युकातिलूकुम फिद्दीन वलम युखरिजूकुम मिन दियारिकुम अन तबर्रुहुम व तुक़सितू इलैहिम। अल्लाह ताला फरमाता है अल्लाह ताला तुमको मना नहीं करता है, अल्लाह ताला तुमको मना नहीं करता है उन लोगों के मामले में जिन्होंने तुमसे जंग नहीं की, तुम्हें तुम्हारे घरों से बाहर नहीं किया, तुम्हें तुम्हारा घर से बेघर नहीं किया तुमको। अल्लाह उनके बारे में तुमको मना नहीं करता है अन तबर्रुहुम व तुक़सितू इलैहिम, कि तुम उनके साथ भलाई का सलूक करो और उनके साथ इंसाफ करो। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, अल्लाह तो इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। सूरह मुम्तहना आयत नंबर 8। तो अल्लाह ने बताया कि जिन लोगों के बारे में सख्ती है ये सारे गैर मुस्लिम नहीं हैं, बल्कि ये वो लोग हैं जो मुसलमानों के साथ जंग करें या जिन्होंने मुसलमानों को उनके अपने घरों से बेघर कर दिया। बताइए कौन बर्दाश्त करेगा इसको? कोई हुकूमत गवर्नमेंट बोलती है ऐसा नहीं, उनके साथ भी अच्छा सलूक करना चाहिए। नहीं, जिन्होंने जंग नहीं किया उनके साथ भी सख्ती है क्योंकि वो हमारे मुल्क के नहीं हैं। ऐसा होता है, अपने मुल्क की गैरत होती है एक लोगों में। तो अब दीन के लिए नहीं होगी, दीन के लिए भी होगी, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ने क्या फरमाया, जिन लोगों ने तुम्हारे साथ जंग नहीं की, तुम्हें घरों से बाहर नहीं कहा, अल्लाह मना नहीं करता, उनके साथ अच्छा सलूक करो, इंसाफ करो। ये भी नहीं कहा सिर्फ इंसाफ करो, अच्छा सलूक नहीं कर सकते, इंसाफ भी करो, अच्छा सलूक भी करो। इंसाफ तो लाजिम है और अल्लाह ताला अदल इंसाफ करने वालों को, मुक़सितीन को पसंद करता है। तो ये बातें भी जहन में रखें। ज़िम्नन ये ज़रूरी, क्योंकि मौजूदा हालात में किसी बात का गलत इस्तेमाल भी कोई कर सकता है कि देखो हदीस में ऐसा आया है, या तो फिर बहुत सारे जो सेक्युलर माइंड के लोग, इस तरह के लोग होते हैं जो उनका अपना सेक्युलरिज्म होता है पर्सनल, वो हदीसों का इनकार कर देते हैं। देखो हदीस में ऐसी बात है, हम नहीं मानते ऐसी हदीस को। ऐसा नहीं है, बल्कि हर चीज़ की एक अपनी जगह होती है, उसको वहाँ नाफिज किया जाएगा, हर चीज़ आम नहीं होती है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। हदीस नंबर 10। इस हदीस में छींक के आदाब बयान किए गए, क्योंकि ये आदाब की किताब है, मुतफर्रिक कुछ भी अदब आ सकता है। सलाम का था, अब सलाम के बाद अब छींक के ताल्लुक से है कि यानी एक ऐसी चीज़ है जो माशरे में लोग छींकते हैं, तो इस्लाम में उसका अदब क्या है। इस ताल्लुक से अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ही से हदीस है। यह हदीस नंबर बाबुल अदब में हदीस नंबर 10 है। वअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इज़ा अतस अहदुकुम फलयकुल अल्हम्दुलिल्लाह वलयकुल लहु अख़ूहु यरहमुकल्लाह फ़इज़ा क़ाल लहु यरहमुकल्लाह फलयकुल यहदीकुमुल्लाहु व युस्लिहु बालकुम। अख़रजहुल बुख़ारी। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आपने फरमाया, जब तुम में से कोई आदमी छींके तो वो कहे अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग क्या कहते हैं पढ़े लिखे लोग, एक्सक्यूज़ मी। जब आदमी छींके तो क्या कहे, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शर्माता, लोगों के दरमियान बैठा हुआ है, छींकते क्या कहेगा, एक्सक्यूज़ मी। आप पहले अल्हम्दुलिल्लाह कहें, आप उसके बाद एक्सक्यूज़ मी बोलते नहीं बोलते, आपकी चॉइस है, आपको कोई कत्ल नहीं करेगा, ना आप गुनाहगार होंगे। लेकिन जब छींके आदमी तो उसके लिए लाजिम है कि वो क्या कहे, अल्हम्दुलिल्लाह। वलयकुल लहु अख़ूहु यरहमुकल्लाह। उसका भाई जो उसके पास दाएं बाएं कहीं मजलिस में बैठा हुआ है, जिसने सुना, इसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, वो क्या कहे, यरहमुकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह के माना क्या है, सारी हम्द अल्लाह के लिए है, तारीफ़ अल्लाह ही के लिए है। यरहमुकल्लाह के क्या माना है, बाद लोग या रहिमकुमुल्लाह कहते हैं, इसकी कोई दलील नहीं, इसको पढ़ना सीखें हम लोग। या रहिमकुमुल्लाह नहीं, वो किसी को निदा नहीं लगा रहे हैं, बल्कि वो क्या कह रहा, यरहमुकल्लाह, अल्लाह तुझ पर, यरहमुकल्लाह का तेरे लिए है, वो अल्लाह तुझ पर रहम करे। फ़इज़ा क़ाल लहु यरहमुकल्लाह फ़लयकुल यहदीकुमुल्लाहु व युस्लिहु बालकुम। जब वो यरहमुकल्लाह कहे छींकने वाले को, तो छींकने वाला भी उसको जवाब में दुआ दे, क्या कहे, यहदीकुमुल्लाह, अल्लाह ताला तुम्हें हिदायत दे, व युस्लिहु बालकुम, और तुम्हारे हाल को दुरुस्त फरमाए। अल्लाह तुम्हारी रहनुमाई, तुमको अपनी रहनुमाई से नवाजे। कोई आदमी नाराज़ ना हो, मैं हिदायत पे नहीं, इसका मतलब हिदायत पे नहीं, फिर सूरह फातिहा में क्यों पढ़ता है इहदिना सिरातल मुस्तकीम। और एक बार हिदायत मिल गई काफ़ी हो गया, आगे गाइडेंस की ज़रूरत नहीं। आदमी देखिए दुनिया में भी आदमी मैप देखता, मिल गया बस ख़त्म करता, एंड पे पहुंचने तक GPS चालू रखता है, नक्शा मालूम है, सब कुछ है, फिर भी चला रहा, आगे तक चलता उसको।
دنیا میں ایسا ہے، دنیاوی چیزوں میں ایسا ہے، گمراہی کی دنیا میں کتنا ضروری ہے کہ انسان کو ہر قدم پر اللہ کی ہدایت ملتی رہے، اور ہر قدم پر اللہ کی رہنمائی کا انسان محتاج اپنے آپ کو مانے، اور اس کے لیے کوئی دعا کیا تو کتنی اچھی دعا ہے، اللہ ہر آن تمہاری رہنمائی کرتا رہے۔ یہدیکم اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ہدایت اور اپنی رہنمائی سے نوازے، ویصلح بالکم اور تمہارے حال کو درست فرمائے، ظاہراً و باطناً، دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، ہر اعتبار سے۔ تو اللہ تمہاری رہنمائی کرے اور تمہارے حال کو درست فرمائے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے اسلامی معاشرہ کتنا پاک اور کتنا پیارا ہے، کہ جس میں ایک آدمی چھینکا بس معمولی چیز ہے، اب ایکسکیوز می میں کیا ہے، کوئی ایکسکیوز می کوئی بات نہیں اوکے، کیا کہیں گے، اب ہو گیا ختم۔ اسلامی معاشرے میں کیسا ہے؟ الحمدللہ، تعریف تو اللہ ہی کے لیے ہے، چاہے یعنی آدمی کو اچھے حالات ہوں برے حالات ہوں، مسلمان اللہ کی حمد کرتا ہے۔ اب وہ مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، کسی نے سنا الحمدللہ اللہ تم پر رحم فرمائے، اس کے لیے رحمت کی دعا کر رہا ہے۔ یعنی اسلامی معاشرے میں ایک مسلمان دوسروں کے لیے رحمت کا طلبگار ہوتا ہے۔ جب اس نے اس کے لیے رحمت کی دعا کی تو اس نے بھی سوچا چلو اس نے جب دعا کی تو میں بھی جواب دے دیتا ہوں، کیونکہ میں نے الحمدللہ اس کے لیے نہیں کہا تھا، کوئی دعا نہیں تھی، جب اس نے دعا دی تو میں بھی جواب میں دعا دیتا ہوں۔ اس نے کیا دعا دی؟ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تم کو رہنمائی عطا فرمائے اور تمہارے حال کو درست فرمائے۔ تو یہ اسلامی معاشرہ ہے جس میں ایک دوسرے کے لیے مسلمان دعا کرتے ہیں اور خیر خواہ ہوتے ہیں، اور یہ بھی یعنی اخوت کے حقوق میں سے ہے کہ خیر خواہی کی جائے، جیسا پہلی حدیث میں ہم نے دیکھا تھا۔ اس تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب العطاس، اس میں حمد کیوں کر رہے اللہ کی؟ حدیث میں ہے ان اللہ یحب العطاس ویکرہ التثاؤب، بخاری کی حدیث ہے، امام البخاری نے الادب میں اس کو روایت کیا، کتاب الادب میں، حدیث نمبر 6223، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند کرتا ہے اور جمائی کو ناپسند کرتا ہے۔ چھینک سب کو معلوم، جمائی کیا، آدمی سستا جاتا ہے، ایک دم بور ہو جاتا ہے، اور بہت سارے لوگ تو دینی مجالس میں ایسے ہو جاتے ہیں، تو آدمی کیا کرتا ہے، جمائی لیتا منہ کھول کے ہاں کرتا ہے، تو یہ پسندیدہ چیز نہیں ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ لیکن کوئی آدمی کہہ سکتا کہ یہ تو اللہ کی طرف سے تو مطلب چیزیں آئیں، نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العطاس من اللہ والتثاؤب من الشیطان، چھینک جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، طرف سے کے معنی میں ہم دیکھیں گے، والتثاؤب اور جمائی جو وہ شیطان کے اثر سے ہے، یعنی امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے، اور حدیث صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 4130، حدیث حسن ہے۔ شیخ عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں تحفۃ الاحوذی میں، جو ترمذی کی شرح ہے اور بہت عمدہ کتاب ہے، کہتے ہیں کہ لأن العطاس ينشأ عنه النشاط للعبادة فلذلك أضيف إلى الله، کہتے ہیں کہ چھینک جو ہے اس سے انسان کو فریش محسوس ہوتا ہے عبادت کے لیے خاص طور سے، اور اسی لیے کہا گیا کہ اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے۔ والتثاؤب ينشأ من الامتلاء، اور جو جمائی ہوتی ہے وہ آدمی کے پیٹ بھرنے اور اس سے پیدا ہوتی ہے، فَيُورِثُ الْكَسَلَ فَأُضِيفَ لِلشَّيْطَانِ، اور اس کے نتیجے میں انسان ایک دم سستا جاتا ہے، اسی لیے اس کی نسبت شیطان کی طرف کر دی گئی۔ یعنی اس طرح سے ایک دم سستاہٹ انسان کے اندر ہو، اکتاہٹ انسان کے اندر ہو، یہ اچھی بات نہیں ہے، خصوصاً عبادت کے معاملے میں ہو یا دینی مجالس کے اندر ہو، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو یہ شیطان کے اثر سے، یہ نہیں کہ انسان میں وہ شیطان پیدا کرتا ہے، شیطان کسی چیز کا خالق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کا مزاج بنایا ہے، لیکن شیطان کے اثر سے وہ ہوتا ہے، اور یہ جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، خیر ہے، اس لیے اس کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی، کیونکہ اللہ کی طرف خیر کی نسبت کی جاتی ہے، شر کی نہیں، اللہ کی طرف خوبیوں کی نسبت کی جاتی ہے، عیوب کی نہیں۔ تو یہ نسبت جو ہے الشر لیس الیک، حدیث میں بھی آیا ہے کہ شر کی نسبت تجھ سے نہیں، شر کا تجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، تجھ سے کوئی نسبت شر کی نہیں ہے۔ تو یہاں پر اس سے معلوم ہے کہ چھینک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور شیطان کے اثر سے کیا ہوتی ہے، جمائی۔
یہاں یہ ضمناً ایک بات بیان کرنا چاہتا ہوں، بعض لوگ جمائی جب لیتے ہیں تو جب جانتے ہیں کہ شیطان کے اثر سے کہتے ہیں اعوذ باللہ، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ جمائی پر اعوذ باللہ کہنا اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، یہ آپ کا اجتہاد ہے۔ اگر یہ ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے کہ چھینک آئے تو ایسا کہو، جمائے تو ایسا کہو، لیکن آپ نے ایسا کہیں سکھایا نہیں ہے، لہٰذا اپنی طرف سے کوئی ذکر نہیں کرنا چاہیے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ حدیث میں الحمدللہ کا لفظ آیا ہے، لیکن دیکھیے اور بھی احادیث ہیں جن میں اور بھی صیغے اس میں آئے ہیں، جیسے یرحمک اللہ ہے، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اس کے علاوہ بھی آیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا عطس احدکم فلیقل الحمدللہ علی کل حال، جب تم میں سے کوئی چھینکے تو اسے چاہیے کہ وہ یوں کہے الحمدللہ علی کل حال، یعنی حمد کی یہاں پر مزید وضاحت ہے کہ ہر حال میں تعریف اللہ کے لیے ہے، چاہے میں صحت مند رہوں یا بیمار، چاہے میں خوش رہوں یا غمگین، چاہے فقر و فاقہ ہو یا مالداری، ہر حال میں اللہ تعریف کے لائق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ مجھے بیمار کرے تو بھی اللہ اچھا ہے، اور اگر اللہ مجھے صحت دے تبھی بھی اللہ اچھا ہے۔ یہ نہیں کہ بیمار کیا تو اچھا نہیں اور صحت دیا تو اچھا ہے، مالداری ہو فقر و فاقہ ہو اللہ اچھا ہی ہے، اللہ کا فیصلہ بھی اچھا ہے۔ تو تعریف اللہ کے لیے ہے، اللہ کے کسی کام میں کسی فیصلے میں عیب اور برائی نہیں، تعریف ہی تعریف ہے اللہ کے لیے، الحمدللہ علی کل حال۔ وَلْيَقُلْ لَهُ مَنْ حَوْلَهُ، اور اس کے اطراف جو ہیں وہ یوں کہیں یرحمک اللہ، اللہ تم پر رحم فرمائے۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اطراف والوں کو بھی حکم دیا گیا ہے وَلْيَقُلْ، انہیں چاہیے کہ وہ کہیں جو آس پاس ہیں یرحمک اللہ، وَلْيَقُلْ هُوَ لِمَنْ حَوْلَهُ، اور وہ اپنے آس پاس والوں سے کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے اور تمہارے حال کو درست کرے۔ امام احمد، ترمذی، نسائی اور اسی طرح سے امام حاکم نے اس کو روایت کیا ہے ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ سے، اور ابن ماجہ، حاکم اور بہقی نے شعب الایمان میں علی رضی اللہ تعالیٰ سے اس کو روایت کیا ہے، سی الجامع صغیر 687، حدیث صحیح ہے۔ ایک اور حدیث ہے، فرماتے ہیں اذا عطس احدکم، جب تم میں سے کوئی چھینکے وہ یوں کہے الحمدللہ رب العالمین، یہ بھی مسنون ہے، کوئی کہے تو یہ بھی کہہ سکتا ہے، سنت زندہ ہو، الگ الگ اقوال زندہ ہوں، الگ الگ اذکار زندہ ہو، تنویع سے یعنی انسان میں انشراح پیدا ہوتا ہے۔ ایک ہی چیز کی بجائے کئی چیزیں حدیثوں میں آتی ہیں، اس سے مقصود یہی ہوتا ہے کہ مختلف الفاظ کے ذریعے سے انسان کو نشاط باقی رہے اعمال میں۔ اسی لیے وطر کئی ہیں، اسی لیے دعائیں کئی ہیں سونے جاگنے کی، اس لیے کہ الگ الگ ہونے سے کیا ہوتا ہے، آدمی اکتاتا نہیں ہے۔ اذا عطس احدکم فلیقل الحمدللہ رب العالمین، جب کوئی تم میں سے چھینکے تو کہے تمام تعریف اللہ کے لیے جو سارے عالمین کا رب ہے۔ وَلْيَقُلْ لَهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ، اس کے لیے جب وہ ایسا کہیں تو دوسرے لوگ اس سے کہیں اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائیں۔ وَلْيَقُلْ هُوَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ، اور جو لوگ اس سے یرحمک اللہ کہیں یہ ان کے لیے چھینکنے والا کہے یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائیں ہماری بھی اور تمہاری بھی ہے۔ ہم زیادہ محتاج اس لیے پہلے ہم زیادہ گناہ گار اس لیے پہلے ہم، یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ تعالیٰ ہماری بھی مغفرت فرمائے اور تمہاری بھی ہے۔ تو یہاں پر واحد کے لیے جمع کا صیغہ استعمال ہو سکتا ہے، اس کی دلیل بھی کوئی لے سکتا ہے، یغفر اللہ لنا ولکم، ہماری اور تمہاری اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائیں، یہ جمع تعظیم ہوتا ہے جو فرد کے لیے بھی آتا ہے۔ تو امام الطبرانی نے اس کو روایت کیا ہے الکبیر میں، امام حاکم نے، اور اسی طرح سے امام البہقی نے شعب الایمان میں ابن مسعود سے روایت کیا ہے، اور اسی طرح سے مسند احمد، اور اسی طرح سے اصحاب السنن نے، ابو داؤد، ترمذی، نسائی نے، ابن ماجہ نے نہیں، اور حاکم نے اور امام البہقی نے شعب الایمان میں سالم ابن عبید الاشجعی سے روایت کیا ہے، سی الجامع صغیر حدیث نمبر 686، حدیث صحیح ہے۔ تو یہ بھی مختلف صیغے، الگ الگ الفاظ حدیث میں اس تعلق سے آئے ہیں۔ چھینک کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ آدم علیہ السلام سے ہوئی، اور یہ جو ذکر ہے یا یہ جو دعا ہے اس کی شروعات بھی وہیں سے ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لما نفخ فی آدم فبلغ الروح رأسہ عطس، مختلف روایت الفاظ کے فرق کے ساتھ آئی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام میں روح پھونکی
اور وہ روح فبلغ الروح رأسہ، جب وہ روح ان کے سر تک پہنچی، عطسا، وہ چھینکے، آدم علیہ السلام چھینکے، فقال الحمدللہ رب العالمین، آدم علیہ السلام نے اس وقت میں کہا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے عالمین کا رب ہے۔ دیکھیے وہاں سے شروعات ہے، یہ یعنی ان کی زبان سے نکلنے والا پہلا کلمہ بھی گویا کہ یہی ہے۔ فقال له تبارک و تعالی، اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یرحمک اللہ، اللہ تم پہ رحم فرمائے، خود اللہ نے فرمایا اللہ تم پہ رحم فرمائے۔ تو یہ شاہی انداز ہے بولنے کا کہ بادشاہ کی طرف سے تم کو امان ہے، وہ خود ہی بادشاہ ہے، وہ اسے بول سکتا ہے۔ تو یرحمک اللہ، اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ اللہ تم پر رحم فرمائے۔ اس حدیث کو امام ابن حبان اور حاکم نے روایت کیا ہے، اور الصحیحہ میں شیخ الالبانی نے 2159 پر اس کو صحیح کہا ہے۔ اور بھی روایتیں اس باب کی ہیں جو حاکم وغیرہ ترمذی اور حاکم میں آئی ہیں۔ اس کو تشمیت العاطس کہتے ہیں، یعنی جب ایک چھینکنے والا الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہا جائے۔ یہ واجب ہے اور ہر ایک پر لازم ہے۔ مجلس میں 10 لوگ بھی اگر بیٹھے ہیں، جیسا ہم نے پہلے درس میں دیکھا تھا، یہ ہر ایک پر لازم ہے۔ انس بن، لیکن اس کی شرط ہے، شرط کیا ہے؟ اس حدیث میں ذکر کی گئی ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عطس عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، آپ کی مجلس میں 2 آدمی چھینکے، فشمت احدہما ولم یشمت الآخر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں میں سے ایک کو تو کہا یرحمک اللہ، لیکن دوسرے کو نہیں کہا، ایک ہی کو کہا۔ فقال الذي لم يشمته عطس فلان فشمته وعطست انا فلم تشمتني، جس آدمی کو آپ نے یرحمک اللہ نہیں کہا، اس آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اللہ کے رسول فلاں آدمی چھینکا، آپ نے اس کو یرحمک اللہ کہا، میں بھی تو چھینکا نا، آپ مجھ کو نہیں بولے یرحمک اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کتنی بڑی چیز ہے، آپ رحمت کی دعا کریں، کہ اللہ کے رسول میرے لیے آپ دعا نہیں کیے۔ قال ان هذا حمد اللہ وانك لم تحمد اللہ، آپ نے کہا وہ جو جس نے چھینکا تھا اس نے اللہ کی حمد کی، چھینکنے کے بعد اس نے الحمدللہ کہا، تم نے الحمدللہ نہیں کہا، میں نے بھی جواب نہیں دیا تمہارا۔ اس حدیث کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ بخاری کتاب الادب حدیث نمبر 6225 اور صحیح مسلم کتاب الزہد والرقائق میں 2991 پر امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ اس سے یہ ادب معلوم ہوتا ہے کہ مجلس میں اگر کوئی آدمی چھینکتا ہے اور الحمدللہ کہتا ہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہا جائے گا، واجب ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی چھینکتا ہے اور الحمدللہ نہیں کہتا ہے تو اس کو یرحمک اللہ نہیں کہا جائے گا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ رحمت للعالمین ہونے کے باوجود آپ نے رحمت کی دعا نہیں کی اس کے لیے، اس آدمی کے لیے، اس صاحب کے لیے، معلوم یہ ہوا، اور آپ نے وجہ بھی بتائی اس کی، تو معلوم ہوا کہ یہ اٹل اصول ہے، اس کو فالو کیا جائے گا، نہیں جانے دو، آپ نہیں کریں گے۔ واقعی اصول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیونکہ اس کو بھی تنبیہ ہو، اس کو بھی تعلیم ہو کہ وہ اللہ کی حمد نہیں کر رہا اور آپ اس کے لیے رحمت کی دعا کریں، اس کو بھی چاہیے کیوں کرتا ہے۔ تو یہاں پر ایک اور حدیث ہے جو میں سمجھتا ہوں آج کے درس کی شاید آخری حدیث ہو، وقت ہو گیا ہے، جس میں حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا دیا ہے۔ آپ نے فرمایا اذا عطس احدکم فحمد اللہ فشمتوہ فإن لم يحمد اللہ فلا تشمتوہ۔ امام مسلم نے الزہد والرقائق میں اس کو روایت کیا ہے، حدیث نمبر 2992، ابو بردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ آپ نے فرمایا جب اذا عطس احدکم، تم میں سے کوئی شخص چھینکے، فحمد اللہ، اور اللہ کی حمد کرے، فشمتوہ، اس کے لیے تشمید کرو، یعنی اس کے لیے یرحمک اللہ کہو، فإن لم يحمد اللہ، اگر وہ اللہ کی حمد نہیں کرتا ہے، فلا تشمتوہ، اس کو تشمید مت کرو، یعنی یرحمک اللہ مت کہو۔ تو حکم بھی آپ نے دیا، منع بھی آپ نے کیا، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں ہیں، ان دونوں کا حکم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اور اس کا اہتمام ہم کو کرنا چاہیے۔ تو میں چاہتا تھا کہ اس کی آخری حدیث بھی 11ویں بیان ہو، لیکن اس کی بہت بحث لمبی اس میں ہے
کہ کھڑے ہو کر پانی پی سکتے کہ نہیں پی سکتے، اس میں کافی یعنی خلاف اور اس میں ضمنی باتیں ہیں. انشاءاللہ اس کو ہم اگلے ہی درس میں دیکھیں گے تفصیل کے ساتھ. اور میں سمجھتا ہوں آج کے لیے اتنا کافی ہے. اللہ رب العالمین قرآن و سنت کا علم حاصل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم سب کو اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اس علم کا صحیح فہم اور اس کا صحیح عمل دوام کے ساتھ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.